السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 115 سے شروع کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو گئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی کے راستے کی پیروی کرے، یعنی کسی اور کے راستے کی پیروی کرے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے، دشمنی کرے۔ یشاقق کا لفظ جو ہے مشاقہ سے ہے، اور مشاقہ شق سے ہے، کیونکہ شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، الگ ہونا، یعنی جو کسی شخص سے الگ ہو کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لے۔ اور عام طور پر ایسا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی دشمنی ہوتی ہے یا جب کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رستہ اختیار کرے، آپ کی مخالفت کرے۔ من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی ہے، یعنی حق واضح ہو چکا ہے، دین اسلام کے صحیح ہونے کے دلائل اس کو مل چکے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ اور مومنوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے ساتھی مومن ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جاتا ہے اس کو جانے دیں گے، یعنی اس کو دنیا میں پھر ڈھیل دے دیں گے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن اس کا پھر انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری لوٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، آپ کی شریعت کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے پہ چلے جو شریعت کے علاوہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جبکہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ واضح بھی ہو، ظاہر بھی ہو، اس کو معلوم بھی ہو، اور وہ جان بوجھ کر آپ کی مخالفت کرے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہیے سنت کی مخالفت کرے، تو پھر اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہے۔ سورۃ النور میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے، یعنی دنیا میں بھی وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے، یا پھر انہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور آخرت کی تکلیف تو یہاں بتا ہی دی گئی ہے اس آیت میں۔ اب یہ دوسرے راستے کون سے ہیں؟ یعنی وہ تمام راستے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ جاتے ہوں، چاہے انسان کی اپنی رائے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے، میرا دل تو یہ نہیں مانتا، مجھے تو اس سنت میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی، آج کے دور میں یہ چل نہیں سکتا، یا پھر یہ کہ کسی اور کی رائے کو لے لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح واضح حدیث کو چھوڑ کر کسی اسکالر کے قول کو اس کے اوپر ترجیح دے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو۔ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے ابو عبداللہ، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے باندھا تھا۔ اس نے کہا میں مسجد سے، یعنی مسجد نبوی سے احرام باندھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد میں قبر کے قریب سے احرام باندھوں، یعنی پروفٹ کے قریب سے احرام باندھوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے، میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نیک نیتی کا اظہار کر رہا تھا۔
تو امام مالک نے کہا اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس زائد کام کی، ایکسٹرا کام کی طرف سبقت لے جانا چاہ رہے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، جو آپ نے اختیار نہیں کیا، یعنی تم ان سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رک جایا کرتے تھے، اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے، اپنی خواہش سے یا اپنی پسند سے اس چیز کو بائی پاس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سلف صالحین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات قبول نہیں کرتے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ کہنے لگا کہ فلاں شخص نے یہ اور یہ بات کہی ہے، تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے، آئندہ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ یعنی وہ اتنی زیادہ غیرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے تم اپنی بات کہاں سے لا رہے ہو۔ اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر صحابہ کے طریقے کی پیروی بھی لازم ہے، یعنی ان کے طریقے سے بھی نہیں ہٹنا چاہیے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی مومنوں کا راستہ جو انہوں نے عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، کیونکہ وہ سب سے پہلے پیروکار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی تعلیم کا مکمل نمونہ تھے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کے سوا تو مومنوں کا کوئی اور گروہ نہیں تھا، وہی مومنوں کا گروہ تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو یا مومنین کے راستے کی مخالفت ہو، یہ دونوں ہی منع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نص ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا اس کے بعد جو علماء امت ہے مومنوں میں سے، تو یہ اجماع کہلاتا ہے، یعنی جس پر وہ متفق ہو جائیں۔ اور اسی آیت سے امام شافعی نے اجماع کی حجیت ثابت کی ہے۔ انہوں نے اجماع کی دلیل میں قرآن مجید کا 300 بار مطالعہ کیا، 300 بار پڑھا، اور آخری بار جا کر ان کا اس آیت پر دل کھلا کہ اس سے مراد اجماع ہے، یعنی اجماع امت ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں قرآن مجید میں صحابہ کرام کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ ان کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو ان کی اتباع کریں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، وہ تو وہی سبیل المومنین ان کا راستہ، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، وہ ہم لوگ ہیں، یعنی کہ جو ان کے بعد کی نسلوں میں آئے اور ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، اور صحابہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اس طرح کے مسائل میں کون سی راہ اختیار کی۔ اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں اور صحابہ کے ساتھ اٹھیں، ان کے گروہ کے ساتھ ہوں، تو پھر دنیا میں انہی کے طریقوں کی پیروی کرنی ہوگی۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام جو ہے وہ صحابہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا، بس اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا اور انہیں اپنی پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرما دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا، چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کے وزیر بنا دیا جو ان کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے، یعنی صحابہ جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جس چیز کو وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا، لہٰذا میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی جو سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین جن کا دور تقریباً 30 سال تک تھا، جو سنت جانتے ہو اس کو اپنے لیے لازم پکڑو اور امیر کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر لو، خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ ان باتوں کو ڈاڑوں سے مضبوطی سے پکڑو، یعنی سیدھے راستے پہ رہنا تو یہ طریقہ اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ گروہ اس کو قرار دیا کہ جس پر آپ اور آپ کے صحابہ ہیں، سنن ترمذی کی روایت کے مطابق۔ اور اگر کوئی اس راستے کو چھوڑتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، نولیہ ما تولی،
وہ جس کو آئیڈیالائز کرتا ہے، جس کے پیچھے جانا چاہتا ہے، ہم اس کو جانے دیتے ہیں، زبردستی واپس نہیں پکڑ کے لاتے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، مہلت دی ہے، اور پھر اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، مزین کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کے دل کو بھاتا ہے اور وہ اسی کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور ادھر جاتے جاتے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ونذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی گمراہی کا پھر خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے واضح معیار، کرائیٹیریا رکھ دیا ہمارے سامنے کہ کس کو فالو کرنا ہے، لیکن جب انسان خود اس سے منہ موڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ چھوڑنا صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی حق کے راستے کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہاں شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اور نصلیہ کا لفظ جو ہے سلی ان سے ہے، السلی صاد لام یا، اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کو بھڑکانا، دہکانا، آگ سیکنا۔ صلا بالنار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ کے ساتھ جلانا، یعنی آخرت میں اس کو جہنم میں بھون دیا جائے گا۔ وساءت مسیرا، اس سے برا ٹھکانا کوئی نہیں، اس سے بدترین جگہ کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہوگا وہ بخش دے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ قرآن مجید کی آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو انسان کو پر امید کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کھڑا۔ اسی طرح قرآن مجید کی کچھ اور آیتیں بھی ہیں جو انسان کو بہت ہوپ دلاتی ہیں، جن میں جنات عدن یدخلونہا سورۃ الرعد کی آیت 23 ہے، سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بہرحال قرآن مجید تو سارے کا سارا ہی انسان کے اندر ایک ایمان پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے، راہ دکھاتا ہے اس کو۔ تو یہاں فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یعنی جو شخص کفر پر مرے گا، شرک پر مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں اسپیسیفکلی شرک کی بات کی جا رہی ہے جو ایک قسم کا کفر بھی ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز میں حصے دار بنا دینا، شریک بنا دینا، پارٹنر بنا دینا۔ جیسے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، لائف پارٹنر ہوتا ہے، اور کئی چیزوں میں پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ تو معبود ہونے میں، الہ ہونے میں کسی کو پارٹنر بنا دینا، اور وہ بھی مخلوق کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دینا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ اور اصطلاحی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، چاہے وہ مٹی اور پتھر کے بت ہوں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی بھی آبجیکٹ ہو، کیونکہ بات صرف انسانوں اور پتھروں تک نہیں رہ گئی، لکڑی بھی اور ہر مٹیریل کے بت بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ جانوروں میں سے بھی کئی جانوروں کو بت بنایا ہوا ہے اور پوجا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ مخلوق ہے جس کو اللہ کا شریک کر دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، اور ایک ہے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لینا، کہ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے دل کی مرضی ماننا۔ تو الہ جو ہے ایک ہی ہے جو اللہ رب العزت ہے، باقی مخلوق ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ اور تیسرے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم الہ نہیں ہیں، ہم معبود نہیں ہیں۔ اپنی پرستش نہیں کرنی چاہیے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ تو شرک کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ربوبیت میں شرک، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق، مالک، مدبر ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔
پھر الوہیت میں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، اس کے آگے عبادت کے ریچولز بجا لانا، جیسے سجدہ کرنا کسی کے آگے، یا اس سے دعا مانگنا کہ آپ ہماری بگڑی بنائیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے نام پر کچھ ذبح کرنا، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو صلاۃ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اسی طرح قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. اور زندگی میں کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں محیایا، وہ بھی کسی اور کے نام پر نہیں، اور اسی طرح مرنا بھی کسی اور کے نام پر نہیں، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو. وہ ریاکاری ہے، وہ شرک اصغر ہے، ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن ایسے ریاکاروں کو لایا جائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا اسی وجہ سے. تو اسی طرح توحید اسماء و صفات میں شرک، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی صفات میں کوئی اس جیسا اور بھی ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں سوچے کہ جیسے کسی مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں. مثلا کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ایسے مستوی ہے جیسے انسان کسی تخت پر بیٹھا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ تصور بھی نہیں لانا چاہیے. اسی طرح جب یہ آتا ہے کہ آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو یوں انسان سوچے کہ وہ کوئی جیسے چھت سے نیچے اترتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھیے لیس کمثلہ شیء. جب کوئی خیال ذہن میں آئے نا، اللہ کا نام لے کے کوئی چیز آ جائے اس کو نگیٹ کر دیں. اور اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو اپنے ذہن سے وائپ آؤٹ کریں، ورنہ وہ چیز کیا بن گئی، ساتھ شریک ہو گئی. وہ نہیں ہے اللہ جو آپ کے اندر خیال میں کوئی چیز سمائی ہوئی ہے. ہر شخص بچپن میں نا ایک کوئی پکچر بنا لیتا ہے اپنے ذہن میں اللہ کی، جو بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس کو نکالنا ہے کہ وہ نہیں ہے. یعنی یہ سوچنا بھی کہ کوئی اور چیز اللہ کی طرح ہے، وہ ہے ہی نہیں. جو چیز آئے آپ کا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ بخش دے گا اس کے علاوہ جو بھی ہوگا جس کو چاہے گا. یعنی شرک کے علاوہ گناہوں کی معافی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو ان سے درگزر کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا، چاہے گا تو پہلے عذاب دے گا پھر جنت میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت بہت وسیع ہے، ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ربک واسع المغفرہ. انسان اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیتا ہے یا کسی پہ کوئی ظلم کر لیتا ہے، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو اس کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا جس کو اللہ چاہے گا. وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا پھر کیا کر رہا ہے، اوپر اوپر سے بات کر رہا ہے، یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں اور دل اس کا کوئی نہیں ہے اس طرف. تو پھر ہمارا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ اللہ کا ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس سے نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ سے پر امید رہیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو وہ تو یقیناً بہت دور تک بھٹک گیا، یعنی وہ تو گمراہی کی حدیں پار کر گیا. تو اس سے کیا پتا چلتا کہ شرک کرنا گمراہی ہے، اور گمراہی کا بھی حد سے نکلنا. قرآن مجید میں کئی جگہ پر شرک کرنے والوں کی مذمت کی گئی، جیسے یہاں پر کہ وہ بھٹکے ہوئے حد سے نکلے میں. اور شرک ایک ناقابل معافی گناہ ہے، مشرک کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. پھر اسی طرح شرک کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، اور جان بچانے کی خاطر بھی شرک نہیں کرنا چاہیے. ابو درداء کہتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا یہ کہ تمہیں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. تو ہمیں شرک سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک من ان اشرک بک وانا لا اعلم، کہ اللہ اس شرک سے بھی میں تیری پناہ میں آتی ہوں جس کے بارے میں جانتی ہوں اور جس کو میں جانتی بھی نہیں، میں اس کا ارتکاب ہی نہ کروں، دونوں قسم کا. آپ ہی مجھے پناہ میں رکھیے، حفاظت میں رکھیے. نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اب شرک کی قسم بتائی جا رہی ہے جو اہل عرب کے ہاں تھی. اہل مکہ کیا کرتے تھے، وہ کیسا شرک کرتے تھے. ان یدعون، نہیں وہ پکارتے. ان کے بعد اگر اللہ آئے نا تو ان کا معنی نہیں ہو جاتا ہے.
نہیں وہ پکارتے من دونہ ہی اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا، الا اناثا مگر عورتوں کو، اناث انسا کی جمع ہے نا، یعنی دیویاں مراد ہیں یہاں ان کے جو بت تھے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ سرکش شیطان کو بھی پکارتے، یعنی انہوں نے ایک طرف بتوں کو، دیویوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا، بنایا ہوا، اور دوسری طرف شیطان کو بھی. رائٹ، یہ مختصر معنی ہے اس کا. اور یدونا کا لفظ جو ہے، دعا جو ہے وہ عبادت کے معنوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں دعا عبادت کے معنوں میں، یعنی وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، دیویوں کی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت کا معنی اطاعت ہے. یہاں شیطان کے لیے جب آتا ہے تو اطاعت آتی ہے. جیسے آتا ہے نا، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا اے اولاد آدم میں نے تمہیں تاکید نہ کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اب تو خیر ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے سیکٹس یا کلٹس موجود ہیں کہ جو باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے نام پہ چرچز بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پر شیطان کی عبادت سے مراد اس کے وسوسوں میں آنا، اس کے بہلاوے میں آ جانا، اس کے رستے پہ چل پڑنا. تو ان یدون الا اناثا، تو اناث یہاں مشرکوں کی وہ دیویاں ہیں جن کی خاص طور پر وہ بہت پوجا کرتے تھے. تو بتوں کو اناث کہا گیا یہاں. ٹھیک ہے، بتوں کو اناث کہا گیا کیونکہ زیادہ تر بت عورتوں کی شکل میں تھے، اٹریکٹو بنانے کے لیے. تو بتوں کے اکثر نام مؤنث ہیں، یعنی وہ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے نام عورتوں پر ہوتے ہیں. جیسے لات ہے تو یہ الہ کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، عزا ہے تو یہ عزیز کا مؤنث ہے، العزیز اللہ کا نام ہے نا. منات ہے تو منان کا مؤنث ہے. سورۃ النجم میں آتا نا، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور آج بھی اگر آپ کسی بت خانے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بتوں کو عورتوں کے لباس پہنائے ہوئے ہوں گے، گوٹے کے ناری والے، اور عورتوں کی طرح زیورات پہنائے گئے ہوں گے اور ان کا میک اپ کیا گیا ہوگا. حسن بصری کہتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا اور وہ اس کا ایسا نام رکھتے کہ انسا بنی فلان، اور وہ اس کو زیورات سے اس طرح مزین کرتے جیسے عورتوں کو کیا جاتا ہے. یعنی جب وہ ان کو خوبصورت شکل میں دیکھتے تو پھر ان سے متاثر ہوتے اور ان سے دعائیں کرتے اور ان کے آگے سجدے کرتے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی زندگی میں گروا دیا تھا، توڑوا دیا تھا. 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی 30 سواروں کے دستے میں عزا کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. تو وہ گئے اور انہوں نے بت توڑ دیا اور واپس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں توڑا، اسے واپس جا کے توڑو. وہ حیران ہوئے کہ کیوں نہیں. خیر وہ واپس گئے اور ابھی ننگی تلوار لے کے کھڑے ہی تھے تو سامنے سے سیاہ بکھرے بالوں والی عورت آ گئی. تو جو بت کا مجاور تھا وہ چلایا، لیکن خالد بن ولید نے اس عورت کو 2 ٹکڑے کر دیا. جب واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ نے فرمایا یہی عزا تھی. اب وہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئی کہ تمہارے دیش میں اس کی پرستش ہوگی. وہ مقام نخلا میں تھی اور قریش اور تمام بنی کنانہ کے لیے ان بتوں میں سب سے بڑی تھی. اور بیسیکلی وہاں وہ شیطانی تھی یا جنی تھی جو وہاں مسلط تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح لات کا جب خاتمہ ہوا، مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا تو وہاں بھی یہی صورت حال پیش آئی. وہاں بھی جب اس کی بنیادیں کھودی گئی تو وہاں سے بھی اسی طرح کی عورت نکلی اور اس کو ختم کیا گیا، فیمیل جن. اسی لیے ساتھ ہی فرمایا نا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ بیسیکلی یہ سارا شیطانی کاروبار ہے، شیطان ہی مسلط ہے. دوسرا یہ کہ اہل عرب عورتوں کو کمزور سمجھتے تھے اور بیک آف دا مائنڈ ان کی یہ بات تھی کہ بت جو ہے وہ عورتوں کی طرح کمزور ہی ہوتے ہیں، بہت کچھ نہیں کر سکتے. اور اناس اس لیے بھی کہا کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی بے بسی بیان ہوئی. اور قرآن مجید میں سورۃ الحج میں آتا نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. تو طالب بت ہیں اور مطلوب جو ہے وہ مکھی ہے.
اور ایک اور قول کے مطابق طالب مشرکین ہے اور مطلوب بت ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ بت اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ یہ لوگ۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سنتے ہی نہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا۔ اسی طرح اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور اناث سے مراد یہاں فرشتے ہیں، یعنی ایک قول یہ بھی ہے جیسے سورۃ زخرف میں بھی آتا ہے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں آگے پہنچائیں گے، وہ واسطہ بنے گے، وسیلہ بنے گے، ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ تو انہوں نے فرشتوں کو اپنا رب بنا لیا اور لڑکیوں جیسی ان کی تصویریں بنا لی، پھر انہیں زیور پہناتے، پھر وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انہیں زیور پہناتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی ان بیٹیوں یعنی فرشتوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں جن کی ہم پوجا کرتے۔ کیا انہوں نے پیدائش دیکھی تھی ان کی کہ وہ فرشتے کیسے ہیں جن کی شباہت میں انہوں نے یہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں؟ اور فرشتے جو ہیں وہ قیامت کے دن اپنی عبادت سے پورا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا دوست ہے، نہ کہ وہ، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور معنی اناث کا یہ بھی کیا گیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اناث سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں روح نہ ہو، خشک لکڑی، بے جان پتھر۔ اور یہ جو بات ہے کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن عورت ہوتی تھی۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن عورت ہوتی تھی۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مرید کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنے والا، ضدی، جو شر اور فساد میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ شیطان کی ضد یاد ہے؟ اچھا ایک بات یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے، اور جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں جو جن ہوتے ہیں نا وہ مومن بھی ہوتے ہیں اور غیر مومن بھی ہوتے ہیں، تو جو غیر مومن ہے وہ شیطان کہلاتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مرید کا مطلب ہے سرکش۔ تو شیطان کو مرید کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ ہر شر کے لیے تیار ہوتا ہے، خیر و برکت سے خالی۔ امرد کہتے ہیں اس نوخیز لڑکے کو جس کی داڑھی وغیرہ نہ ہو، بالوں سے خالی، اس درخت کو جس کے اوپر کچھ نہ اگتا اور پتے وتے نہ ہو، وہ شجر امرد کہلاتا ہے۔ اور ریتلا علاقہ جہاں کچھ نہیں اگتا اس کو رملۃ مردا کہا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی ہر خیر سے خالی ہے، اس لیے اس کو مرید کہا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ شر اور فساد پھیلانے والے جو شیاطین ہیں وہ 4 درجوں پر ہیں۔ پہلا درجہ مرید کا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ سرکش ہے۔ دوسرا افریت ہے۔ تیسرا ساکن ہے، ساکن کا مطلب سکونت اختیار کرنے والا، جو گھروں میں رہتا ہے۔ چوتھا جنی ہے، یعنی جن۔ افریت جو ہے مرید کے تحت ہوتا ہے اور جنی جو ہے وہ ساکن کے تحت ہوتا ہے۔ واللہ عالم، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی تقسیم ہے علماء کی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے غیر اللہ کی عبادت کو مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے، لہذا لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ الجن میں بھی ہوتا ہے، یعنی بعض انسان وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہماری سرکشی کو اور بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ابن زید کہتے ہیں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی جنگل یا وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ان سے ڈرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے اور ان کے آگے پوجا پاٹ کرتے، تو اس سے شیطانوں کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو شیطان کی عبادت میں باقاعدہ عبادت بھی شامل ہے، دعائیں کرنا بھی شامل ہے، اور
ان کی اطاعت وغیرہ کرنا.